الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة اللهم صل على محمد وآل محمد. اس حدیث کے درس میں آج کی یہ چوتھی مجلس آپ حضرات کی مقدس سلاموں کی نظر کی جا رہی ہے. ارشاد سرور کائنات ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ کون سے حالات تھے کہ جن کے تحت امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا اور اپنے نانا کا عزیز وطن چھوڑ کر زہرا کا لال کربلا تک پہنچ گیا. عزیزوں، یہ تو میں نے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں کل عرض کی، ورنہ کچھ تو ایسی ہیں کہ میں ممبر پر بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کیا کیا خرابیاں آ گئی تھی. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ خرابیاں وہ کر رہا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری خرابیاں اسلام کا ٹائٹل لگانے کے بعد کرنا چاہتا تھا. وہ ان تمام خرابیوں کے ساتھ اپنے کو خلیفۃ المسلمین اور جانشین رسول کی صورت میں دنیا کو پیش کرنا چاہتا تھا. اب ذمہ داری امام حسین علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہ اس کے چہرے سے نقاب اتار کر لوگوں کو دین کی اصلی صورت دکھائے کہ دین کیا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام کیا ہے. صلوات بھیجیے. کے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کا قیام مکے میں ہے اور آپ نے اپنے دو سفیروں کو بھیجا. ایک سفیر کوفہ جناب مسلم کی شکل میں اور دوسرا سفیر سلیمان بن رزین، ان کو جو ہے وہ بصرہ بھیجا گیا. آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کی قربانی کچھ کم ہے. عزیزان گرامی، یہ انتخاب امام حسین علیہ السلام ہے. جس وقت جناب مسلم علیہ السلام نے کوفے کے حالات امام حسین علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ اتنے لوگوں نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، اب آپ چاہے تو یہاں تشریف لے کر آ جائیں. لیکن حالات یہ ہیں کہ ابن زیاد پہنچ گیا ہے اور اس نے جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی لالچ میں جو ہے جناب مسلم کی بیعت کر رہے تھے وہ سب کے سب پھر گئے. اب دوسرا قاصد امام حسین نے قیس کی شکل میں بھیجا. عزیزو، ذرا سی یہاں یہ تمہید میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام جن پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا معیار کیا ہوتا ہے. یہ قیس جو ہیں جس وقت کوفہ پہنچے پکڑ لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے. ابن زیاد کہہ رہا ہے وہ پیغام دو مجھے. انہوں نے پیغام کو جو ہے وہ اپنے دہن میں رکھا، چبایا اور اتار لیا. کہ تمہاری جان ایک ہی صورت میں بچ سکتی ہے. اللہ کیسے انتظام کرتا ہے؟ تمہاری جان ایک ہی وجہ سے بچ سکتی ہے. تم منبر پر جاؤ، منبر پر جانے کے بعد معاذ اللہ حسین کو برا کرو. یہ اس کی چاہت تھی. قیس کو امام حسین نے پیغام دے کر بھیجا ہے. پیغام کو تو انہوں نے کھا لیا. اب حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ دنیا چاہتی ہے کہ پیغام حسین لوگوں تک پہنچے نہیں، لیکن مشیت چاہتی ہے کہ پیغام حسین پہنچے.
اور اس شکل میں پہنچا کہ تم جاؤ منبر پر اور جانے کے بعد حسین کو برا بھلا کہو. قید گئے اور جانے کے بعد پورے کا پورا پیغام جو ہے امام حسین کا سنایا. عزیزو یہ پرواہ نہیں تھی کہ میری گردن کٹ جائے گی, مار دیا جاؤں گا, قتل کر دیا جاؤں گا. مسئلہ یہ تھا کہ حسین کی راہ میں بھی تو ایک شہید ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جناب مسلم علیہ السلام کا خطبہ آپ کے خدمت کروں. ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ جناب مسلم کی ذات کیا ہے. رسول اللہ نے کہ میں دو وجہوں سے مسلم سے زیادہ بہت ہوں. ایک تو عقیل کے بیٹے ہیں اور دوسرے یہ میرے حسین پر فدا ہونے والے. جانے گرامی آپ نے مولا کائنات کا وہ خوف شدہ ہوگا کہ عقیل کو بلایا. عقیل بڑے بھائی, کسی بہادر قبیلے کا انتخاب کرو. یہ جناب عقیل سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہ جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ لیتی ہے. نہیں عزیزان گرامی, جہاں بہت ساری اور کوئی وجوہات ہو سکتی ہے. ایک میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ مولائے کائنات جس طرح کی خواہش جناب عقیل سے بہادر قبیلے کا انتخاب کرنے کے لیے کہ وہ بیٹا پیدا ہو تو حسین کے کام آئے, یہ تشویش دلانا چاہتے ہو جناب عقیل کو کہ بھائی تم بھی ایسی حسرت کرو کہ اللہ تمہیں بھی کوئی ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے. میرے ایسا بیٹا دے. اور اللہ نے ایسا بیٹا دیا نہیں, اور وہی وہ بیٹا ہے جو کربلا کے فرق پر سب سے پہلا شہید ہے. اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام پیاسے شہید ہوئے, خدا کی قسم مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے. سلامات بھیجیے نا محمد. ذرا سا میں کردار بتاؤں جناب عقیل کیسے حاضر جواب, ماہر انصاب عرب. ان کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا, اس لیے کہ سب کی حقیقتیں ان کو معلوم تھی. شام میں ہے, علی کے بھائی ہے, شام کے بادشاہ نے جو ہے نا ان کو گرفتار کرا دیا, بلوا لیا بھیج کے سپاہیوں کو, دربار میں آؤ, ذرا کم دکھائی دیتا ہے. تو عقیل کیا حال ہے؟ کہا اچھا تیرے پہلو میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے پیدا ہونے پر کئی لوگوں نے دعویٰ کیا تھا. اب اس نے خجالت مٹانے کے لیے جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا جناب عقیل پر ایک ٹون ماری. عقیل تمہارے چچا ابو لہب کے کیا حال ہے؟ کیا کہا؟ تمہارے چچا ابو لہب کے کیا حال ہے؟ عزیزوں مولائے کائنات کا بھائی ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے. جب تک جواب ایسا نہ دے کہ جو تن بدن میں آگ لگا دے تو اس جواب کا فائدہ ہی کیا ہے. جیسے ہی کہا کہ تمہارے چچا کے حال کیا ہے, کہ تمہاری پھوپھی حمالۃ الحطب کے ساتھ جہنم میں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یا پرسوں بتاؤں گا کہ یہ لۃ الحطب کون تھی. ایک اور صلوات بھی عظمت کافی عرصہ ہو گیا تمہیں شام میں واپس جانا نہیں ہے. کہ جاؤں گا تو صحیح, لیکن میں یہاں کسی غرض سے آیا ہوں. کیا کر دیں؟ کہ میں کسی اعلیٰ خاندان میں, کسی بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بطن سے جو کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ تجھ سے تلوار سے نہیں, زبان سے نہیں تلوار سے بات کرے, اپنی زبان سے نہیں تلوار سے بات کرے. جناب عقیل نے کہا معلوم ہے کہ علی کا بھائی ہے, یہ ہیبت تو ہونا ہی چاہیے, کچھ کہا نہیں چلے آئے. لیکن آپ نے سنا ہوگا آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں, دیکھیے کسی کی قصبی جگہ میں دفن ہونا جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ جناب سکینہ یزید کے دربار زندان میں جو ہے وہ دفن ہے, اور جناب سیدہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ, آپ کو نہیں معلوم, تاریخ پڑھیے. جس جگہ پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی قبر ہے وہ جناب عقیل کا گھر تھا جو حکومت نے قبضہ لیا. جب مسلم کو پتا چلا کہ میرے بابا کا گھر جو ہے اس ظالم نے قبضہ ہے, شام پہنچے, پہنچنے کے بعد کہا تو نے ہمارے گھر پر قبضہ کیا ہوا. کہا کیسا گھر؟ اس نے ہیکڑی دکھائی, ادھر ہیکڑی دکھائی, مسلم نے تلوار نکالی اور اس کی گردن پر رکھ دی. گردن پر تلوار رکھی ہوئی اور یہ ہنس رہا ہے. کہ
میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، تو ہنس رہا ہے. کہ مجھے تمہارے بابا کی ایک بات یاد آ گئی. تمہارے بابا نے کہا تھا کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے گا کہ جو اپنی زبان سے نہیں تلوار سے گفتگو کرے گا. میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے سے نعرے وہاں کے لیے بچا کے رکھنا. مجھے جلدی جلدی پڑھنا ہے. میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، جناب مسلم کی وقت دیکھیے، وقار دیکھیے، عظمت دیکھیے کہ آپ کا کیا مقام ہے. وہ مقام ہے جناب مسلم کا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے انتخابات کو دیکھتے چلے آئیے. اس نے 1,24,000 کو چنا، ان میں سے 5 کو چنا، 5 میں سے 1 کو چنا، 1 کو اللہ نے 14 دیے، یہ 12 جو ہیں. عزیزان گرامی، اگر تمام تر انتخابات کو دیکھیے گا تو 1,24,000 کے انتخاب کا نام ہے محمد، محمد کے انتخاب کا نام ہے علی، علی کے انتخاب کا نام ہے حسن، حسن کے انتخاب کا نام ہے حسین، حسین کے انتخاب کا نام ہے مسلم، حسین کے انتخاب کا نام ہے مسلم. اور عزیزان گرامی، کیا جملہ لکھا ہے؟ 2 جملے مولا حسین عظمت مسلم کو بیان کر رہے ہیں. 2 ہی جملے امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہم کیا بیان کریں گے. دیکھیے کہ سفیر حسین کس طرح سے تعارف حسین کرانا چاہتا ہے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہے تو اس میں پہلا جملہ ہے اہل کوفہ کے لیے، انا باعث علیکم، انا باعث علیکم من افضل اہل بیتی و ثقتی. عزیزو، اس کے لیے تو ہے کہ تھوڑا سارا ہمیں جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. تو ہمیں جو ہے وہ ذرا سا کیا لفظ ہے باعث، اس سے ملتا جلتا ہے کہ لفظ آپ قرآن میں جمعہ سورہ جمعہ میں جمعے کے دن روز سنتے ہیں. جو جمعے کی نماز ہوتی ہے ہر جمعے کو سنتے ہیں. هو الذی بعث فی الامین، ہم نے ان بے پڑھے لکھوں میں ایک کو رسول بنا کر مبعوث کیا. خدا کی قسم یہ جملہ کوئی اور استعمال کر بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ حسین مظہر صفات کبریا ہے. انا باعث علیکم، میں تمہاری طرف مبعوث کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں اس کو کہ جو میرے اہل بیت کی افضل ترین شخصیت ہے اور میرے بھروسے کا مقام ثقہ. جبھی تو ہم اپنے علماء کے ثقہ یعنی جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی، پوری توجہ چاہتا ہوں. تمام تر بھروسوں کے نام ہے حسین، اور حسین کے بھروسے کا نام ہے حسین کے بھروسے کا نام. یہ تعارف امام حسین نے مسلم کا کرایا. اب تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم 2 راہبانوں کو ساتھ لے کر کوفے کی سمت، ان کا تو انتقال ہو گیا، اب مسلم تنہا ہے. سمجھے؟ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ بیٹے بھی ساتھ میں تھے، لیکن عزیزان گرامی وہ تاریخ میں اختلاف نہیں. مجھے جو ہے وہ جناب مسلم کے اوپر گفتگو کو کرنا ہے. نماز ظہر کا وقت آیا، جناب مسلم نے بغیر کسی تردد کے وضو کرنا شروع کیا. وضو کرتا ہوا مسلم کو ایک بدو نے دیکھا، ایک عرب نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پریشان ہو گیا کہ حیت تو انسانوں کے جیسی ہے، وضو کا طریقہ علی کے جیسا ہے. بڑھتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ تم زمین کے کون سے خطے سے آئے ہو؟ کہ میں زمین کے اشرف ترین خطے سے آیا ہوں. اب اگر بھی پڑھوں گا تو معاملہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا، میں بات پوری نہیں کر سکوں گا. کس خطے سے آؤ؟ کہ زمین کے اشرف، اللہ نے بہت سارے اشرف خطوں کو پیدا کیا ہے، تم کس خطے سے آؤ؟ کہ میں اس خطے سے آیا ہوں کہ جس خطے نے رسول کے جسم کو اپنی باہوں میں سمیٹ رکھا ہے. کس قبیلے کے ہو؟ کہ میں عرب کے اشرف قبیلے کا اشرف قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. کہا عرب کا اشرف قبیلہ قریش کا ہے، قریش میں کس شاخ سے ہو؟ کہا بنو ہاشم سے ہو. بنو ہاشم میں کس؟ اب جو ہے وہ جناب مسلم نے تعارف نہیں کرایا. اب کہا کہ میں بنو ہاشم کی وہ شاخ سے ہوں کہ جس کے گھروں میں ربوبیت کی ہوائیں چلتی ہیں، عطر کے جھونکے رسالت کی شکل میں چلتے ہیں، ولایت کا عطر بکھیرا جاتا ہے.
اچھا میں سمجھ گیا کہ تیرا تعلق محمد سے ہے، علی سے ہے، ارادہ کہاں کا ہے؟ کہ میں سفیر بنا کر کوفے کی طرف جو ہے وہ روانہ کیا گیا ہوں، کوفے جا رہا ہوں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی سپاہ، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ کس بوتے پر جا رہے ہو؟ کہ تمہارے پاس نہ لشکر ہے، نہ سپاہی ہے، نہ تمہارے پاس خود کوئی ہتھیار ہے، کیسے جا رہے ہو؟ اور گھبراؤ نہیں، مجھے کوئی غیر نہ سمجھو، میں تمہارے گھرانے کا ہوکار ہوں، میں علی سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کہا تجھے نظر نہیں آ رہا؟ تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ تجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، تجھے معلوم نہیں اللہ وکیلی و محمد کفیلی و علی سبیلی والحسین دلیلی، اللہ میرا کفیل ہے، محمد میرا اللہ جو ہے میرا وکیل ہے، محمد میرا کفیل ہے، علی میرا رہنما ہے، حسین میری منزل مقصود ہے، اللہ میرا وکیل ہے، محمد میرا ضامن ہے، علی میرے ساتھ ساتھ ہے، حسین میرا رہنما ہے۔ اور کتنا آسان کروں عزیزان گرامی، اب آپ مجھے ایمان سے بتائیے گا کہ جس وقت مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ علی میرے ساتھ ساتھ ہے، علی کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، یا تو یہ مانیے کہ جب مسلم کا گزارا بھی بغیر علی کی مشکل کشائے کے نہیں ہو سکتا تو اور کسی کا کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد وعلی حیدری۔ اندازہ لگائیے گا، وہاں لگانا میں منع نہیں کر رہا، مگر میرے پاس ٹائم نہیں، میں کیا کروں، مجھے دور تک جانا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے خاندان کا چاہنے والا ہوں، لیکن تم جو کہہ رہے ہو کہ کوفے سفیر بنا کر گئے، تمہیں معلوم نہیں کہ کوفے والے جو ہیں وہ اہل مکر ہیں، خوف یا مال کے لالچ میں تمہیں دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ خوف یا مال کے لالچ میں کیسا بدو ہے کہ کوفے کے حالات راستے میں بتا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ سرکار تمہیں معلوم نہیں کہ یزید اتنی فوج رکھتا ہے، کتنی فوج رکھتا ہے؟ مسلم عقیل کا بیٹا کہہ رہا ہے کتنی فوج رکھتا ہے، کہ اگر یزید کی فوج نے ہجوم کیا تو ایسا لگے گا جیسے لاکھوں چیٹیاں جو ہے وہ پہاڑوں سے نیچے اتر رہی ہیں۔ آپ سمجھے ہی نہیں کچھ۔ اگر وہ آپ کو چاروں طرف سے ہجوم میں لیں گے، ایسا لگے گا جیسے پہاڑوں سے لاکھوں کی تعداد میں چیٹیاں اتر رہی ہے۔ ایک مرتبہ مسلم نے اپنی باہوں کو پھیلایا اور پھیلانے کے بعد کہا کہ چیٹیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، آخر جوتیوں کے نیچے رون دی جاتی ہے۔ صلوات پر محمد وعلی کتنی زیادہ کیوں نہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم کوفہ پہنچ گئے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں حسین کی زبانی عرض کری کہ مسلم کا مقام کیا ہے۔ حسین کی سپہ، افضل اہل بیت میں سے ایک افضل ترین شخصیت کو بھیجا ہے۔ جناب مسلم کوفے کی جامع مسجد تک پہنچ گئے، سمجھے؟ ہزاروں کا مجمع ہے، 30,000 تک کی روایت ملتی ہے، وہ تو 18,000 ہے کہ جنہوں نے بیعت کی، اور اس سے بھی زیادہ کی ملتی ہے اور کم کی بھی ملتی ہے، لیکن اس جھمیلے میں نہ پڑھ کر تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام نے اب جو ہے کوفے کی جامع مسجد میں جو خطبہ دیا ہے اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلق محمد علیہ دلیلا لذاتہ، تمام تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے محمد اور علی کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ ذات پہ دلیل دینے کا، وہ عالم ہے، خبیر ہے، علیم ہے، رازق ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رزق دینے والا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا وہ دیکھنے والا ہے؟ عزیزان گرامی، ان کو دیکھتے جاؤ، اس کو پہچانتے جاؤ۔ محمد
بڑا کام کر دیا ہے اور سلامات ایک تو اب حافظے پہ اتنا یقین نہیں رہا اور دوسرے جیسے جیسے بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن سلامات بھیجیے جوان ہو کر سناؤں گا انشاءاللہ الحمدللہ الذی خلق محمد علی دلیلا لذاتہ وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ. یہ اس کی ذات پر دلیل ہے، اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے. قائم مقام اس کا ہوتا ہے جو کہیں کسی چیز کو چھوڑ کر چلا جائے، لیکن عزیزان گرامی چونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا تھا لہذا محمد و علی کو اپنے قائم مقام طور پر رکھا. اس کو دیکھو، ان کو دیکھو اور اس کو پہچانو. وَجَعَلَ آدَمَ روح وہ آخرہ نفسو. اس میں جو پہلا ہے وہ روح اللہ ہے اور جو دوسرا ہے وہ نفس اللہ ہے. آپ سمجھے ہی نہیں. جو پہلا ہے وہ روح اللہ، اللہ کی روح ہے، اور جو دوسرا ہے وہ نفس اللہ ہے. یہ کون تعریفیں کر رہا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ میں کس خانواتے کا ہوں. ایک سلامات بھیجیے عظمت واحدهما منهما تاج لمشیته وثانیہ سیفا لارادته. ان میں کا جو پہلا ہے وہ مشیت کا تاج ہے اور جو دوسرا ہے اس کے ارادے کی تلوار ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں علی تلوار چلا رہے ہیں. ارادہ پروردگار تھا تو علی نے چلائی. صلوات پر محمد و آل محمد. وکانا سید الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ. ہمارا جو پہلا سید ہے وہ اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کی طرف سے بولتا ہے، اللہ کے ساتھ بولتا ہے. پوری توجہ. سید الاصغر لیسا یفعل عنہ لہو بہی. اور جو دوسرا سید ہے وہ کرتا اس کے ساتھ ہے، وہ کرتا اس کے ساتھ ہے، اس کے لیے کرتا ہے اور اسی کی طرف کے لیے کرتا ہے. عزیزان گرامی اب اس جناب مسلم کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی پاک و پاکیزہ زندگی گزار کر اس کائنات سے چلے گئے، لیکن آج دنیا میں ان دونوں کا کوئی وارث ہے تو حسین کے علاوہ درہ ارض پر کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ دونوں ایک سیف ارادہ تھا، ایک تاج مشیت تھا، ایک روح اللہ تھا، ایک سیف اللہ تھا. ابھی تک یہ دونوں بٹے ہوئے تھے، لیکن عزیزان گرامی جناب مسلم کہتے ہیں کہ یہ دونوں بٹے ہوئے تھے لیکن ان دونوں کی خصوصیات جو ہیں وہ آج حسین کے اندر موجود ہیں. کون حسین؟ کلیم القرآن، جو قرآن سے کلام کرتا ہے، وہ مناجی بالرحمن. وہ حسین جو قرآن سے کلام کرتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے. کون حسین؟ حسین کا تعارف کرا رہے. کون مسلم تعارف کرا رہے؟ ابھی تک آپ نے حسین علیہ السلام کی تعریف نہ کا معلوم کس کس سے سنی ہوگی. چند جملے جناب مسلم کی زبان سے بھی سن لیجئے. کلیم القرآن، وہ حسین جو قرآن سے کلام کرتا ہے، وہ مناجب الرحمن اور اللہ سے جو سرگوشیاں کرتا ہے، مناجاتیں کرتا ہے. وہ جو محراب نماز کا نور ہے، وہ جو محراب کی رونق ہے. عزیزان گرامی جو ہر خیر کا بانٹنے والا ہے، سب کچھ دیکھیے خیر جو کچھ بھی ہے، جو بھی خیر ہے وہ حسین کی طرف سے ہے، اور جو حسین کی طرف نہیں ہے وہ خیر نہیں ہے. اتنا آسان کر دیا میں نے، ایک دم بالکل آسان کر کے جو ہے وہ باتیں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین جو قرآن سے کلام کرتا ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے. یا اہل کوفہ عقلو، اے اہل کوفہ عقل سے کام لو کہ تم کر کیا رہے ہو. تم نے ایک ایسی ہستی کے بدلے میں، ایک ایسی ہستی کے بدلے میں کہ جس کو لوریاں جبریل نے سنائی ہو، ایک ایسے شخص سے بدل رہے ہو جو کتوں سے کھیلنے والا ہے، بندروں کے ساتھ رہنے والا ہے، شراب کا پینے والا ہے، گانوں کا سننے والا ہے. میں آپ کو سلام کر رہا ہوں کہ بالکل آپ گونگے بن گئے اس وقت.
اے اہل کوفہ عقل کے ناخن لو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے وہ کہ جس کو جبریل لوریاں دے رہے ہیں، جو کتاب کا تفسیر کرنے والا ہے، جو اللہ سے سرگوشیاں کرنے والا ہے، قرآن سے کلام کرنے والا ہے، ایک ایسے انسان کے چکر میں چھوڑ رہے ہو جو کتوں سے کھیلنے والا ہے، بندروں کے ساتھ رہنے والا ہے، شراب کا پینے والا ہے، گانوں کا سننے والا ہے. تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ نجات مل جائے تو حسین کے گھوڑے کی گرد کو اپنے لیے سرمہ بصیرت بنا لو، جنت میں پہنچ جاؤ گے. یہ وہ خطبہ تھا سمجھے کہ جس کے سننے کے بعد جناب مسلم کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی. لیکن بھیا یہ تو کوفی ہے. مغرب سے پہلے جو ہے وہ عالم یہ تھا کہ سارے کے سارے راستے کھچا کر بھرے ہوئے تھے. لیکن ادھر مغرب کی نماز پڑھی، ادھر ان سارے کوفیوں کی بتی گل ہو گئی. چند بچے تھے. اب جو چہرہ گھما کر دیکھا تو وہ بھی انسان نظر نہیں آ رہے تھے. اب جناب مسلم کوفے کے اندر یبو تنہا ہے. تو وہاں کے گھر تک پہنچ گئے. ابن زیاد نے جو ہے وہ چھاپا ماری کرنا شروع کر دی. پتہ چل گیا کیسے بیٹے نے جا کر جو ہے وہ، مگر میرے دوستوں اور عزیزوں، جناب مسلم کو توبہ نے پناہ دی ہوئی، لیکن جیسے ہی سپاہیوں کے آنے کی آواز مسلم نے سنی، ذرا عقود کو سنبھالا، صحن میں آ گئے تو کہتی کہ سرکار کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرے گھر کی عظمت برباد ہو جائے. یہ سپاہی تیرے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ تیرے پردے کی خدمتوں کا مسلم کوفے میں آپ کو مسلمانوں کا اتنا خیال، یہی کوفہ ہوگا، زہرا زادیاں بے مقنا ہو جاتا رہے. عزاداران سید الشہداء تاریخ بتاتی ہے کہ اب جو ہے ابن اشعث، محمد ابن اشعث کی سرکردگی میں ابن زیاد نے 3,000 کا لشکر بھیجا. کتنے کا؟ 3,000 کا. مسلم کی جنگ کا ایک پہلو اور دکھا دوں. اب جو جناب مسلم نے ان تنگ گلیوں کے اندر جو ہے وہ تلوار چلانا شروع کی، وہ 3,000 ختم ہو گئے تو پھر بلائے. تو ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے پیغام کے ساتھ کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، میں نے ایک کے لڑنے کے لیے اتنی فوج بھیج دی. ایک مرتبہ یہ ہر کالے کو بھیج کر کہتا ہے ابن زیاد کیا تو نے کسی بڑے بقال سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ تو نے کہا تھا ایک سے لڑنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جدھر دیکھ رہا ہوں علی لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی اور نہیں علی. عالم یہ ہے کہ اب جو تلوار چلی، عجیب عالم ہے کہ صفوں پر الٹ رہی ہیں، گھوڑے گھوڑوں پر پلٹے جا رہے ہیں، تلوار سے ٹکرا رہی ہے. یا یوں سمجھ لیجیے گا کہ یہ فوج جو ہے رنگ چھوڑ کر بھاگ رہی ہے، سواریاں سواروں کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے، تن سر کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے. ایسے عالم میں دھوکہ اور ہلا کیا گیا. جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا. ایک مرتبہ دربار میں لے جایا گیا. پہلا جملہ کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. والسلام لمن اتبع الہدی. اللہ کے مخصوص بندوں کو سلام کیا جاتا ہے. تیرا سلام سے کیا تعلق کا مسلم؟ سلام کرو یا نہ کرو قتل ضرور کیے جاؤ گے. اور وہ مسائل پہ آپ مسلسل ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں کہ وصیتیں کی. ہاں ایک شخص جو ہے وہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے کر گئے. ادھر جو ہے اس کی تلوار کھینچی ہوئی ہے، ادھر حسین نے کسی کے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام یا ابن امی و سفیری، اے میرے چچا کے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام ہو، اے میرے سفیر تجھ پر بھی میرا سلام ہو. عزاداران مظلوم کربلا یہ آواز ایسی دردناک تھی کہ ادھر سے عباس ادھر سے زینب، بھیا کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا حسین مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حسین مصلی پہ بیٹھے ہوئے زینب سے کہتے زینب ذرا عباس کے بازوؤں کو تھام دو. عزیزو وہ زینب جو عباس کے بھروسے یہاں تک آئی تھی نا، آج حسین کہہ رہے ہیں زینب سے کہ ذرا عباس کے بازوؤں کو تھام لو. معلوم ہے کہ کیا رشتہ ہے عباس کا مسلم سے. ایک بہن کا سواگ ہے، دوسرے چچا کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ حسین
نے کہا عباس دیکھنا چاہتے ہو کیا منظر ہے؟ حسین نے 2 انگلیوں کو بلند کر دیا. اب جو دیکھا مسلم کو پہچان لیا کہ آقا یہ کیا عمل. ایک مرتبہ جناب امام حسین نے انگلیوں کو بلند کرنا تھا. مسلم نے دیکھا کہ عباس نے دیکھا کہ مسلم کا سر جھکا ہوا ہے, تلوار کھینچی ہوئی ہے. قدموں کو پکڑ کر عباس نے حسین سے کہا آقا آپ تو امام وقت ہیں, مجھے جلدی سے کوفہ پہنچا دیجیے. حسین نے کہا عباس کیا کرنا چاہتے ہو, کیا جنگ کرو گے؟ کہا آقا جنگ نہیں کروں گا, کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ تلوار کھینچی ہوئی ہے, میں اپنے مسلم کے سر کو اپنی آغوش میں لینا چاہتا ہوں. کہا عباس تم نے دارالامارہ کی بلندی کو دیکھا, ذرا نیچے بھی تو دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے, اے میرے لال مسلم اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سے. 2 جملے پڑھ لے بس, ذرا سا سکون سے سننا میرے دوستو, پھر روتے ہوئے جانا. عزیزو ایک مرتبہ مسلم کی شہادت کی خبر ملی. حسین نے کہا ذرا رقیہ کو بلا لو, مسلم کی بیٹی کو. رقیہ آ گئی, اپنی آغوش میں بٹھا لیا. بہن کی بھی تو بیٹی ہے, اگر بھائی کی بیٹی ہے تو بہن کی بھی تو بیٹی ہے. اپنی آغوش میں بٹھانا. بٹھانے کے بعد زینب سے کہا وہ دھر تو لے کر آؤ. وہ بالیاں آ گئی, وہ بندے آ گئے. ایک مرتبہ حسین نے بچے کو اپنے ہاتھوں سے پہنائے, سر پر ہاتھ پھیرا. بنی ہاشم کی بچی ہے نا, سمجھ گئی چچا آپ تو ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں جیسا یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ سارا منظر سکینہ دیکھ رہی ہے. سکینہ سمجھ گئی کہ اگر کوئی یتیم ہوتا ہے اس کو آغوش میں لیا جاتا ہے, اس کو بہلایا جاتا ہے, اس کو در پہنائے جاتے ہیں. لیکن ہائے شام غریبا, بابا قتل کر دیا گیا, کوئی نہیں جو سکینہ کے ہاتھ پھیرنے والا. بس ایک جملہ اور, اداکاران مظلوم کربلا. لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلم کو دفن کس نے کیا, اداکاران مظلوم کربلا. میں نے تو عالم یہ دیکھا کہ ایک ہانی ہے, دوسرے مسلم ہے, دونوں کی لاش کے پیروں میں رسی باندھ کر سارا دن کوفے کے بچے شام ہوتی ہے, جناب میثم تمار کی زوجہ اپنے خانوادوں کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہ تم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو, مسلم کا لاشا بے گوروں کا من پڑا ہوا ہے. ارے جناب میثم تمار کی زوجہ کی مدد سے مسلم کے لاشے کو دفنایا گیا. میں کہوں گا مسلم زہ نصیب, مٹی تو مل گئی لیکن تمہارا آقا حسین 3 دن تک بے گوروں کا.